آج ہمارے پاس جو قرآن و سنت محفوظ ہے اور قرآن و سنت ہمارے پاس جو موجود ہے، اس قرآن اور سنت کو پہنچانے والے اور اس کے ناقلین اور اس کو منتقل کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور ان صحابہ میں پھر اگر آپ دیکھیں تو کچھ صحابہ وہ ہیں جو چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، عشرہ مبشرہ صحابہ۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آخرت کا جو سرمایہ تھا ہم تک پہنچایا، ہم ان کے ناموں پہ اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن ان کے دشمنوں کے ناموں پر آج ان کو پھول باغ اور باغ کا نگہبان اور پاسبان کہنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل یہ بندہ اپنی کتاب کے اندر ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو شراب خور کہہ کر گیا ہے، اور یہ بندہ اپنی کتاب میں یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں اس رب کو نہیں مانتا جس نے ابو بکر عمر عثمان کو جو ہے خلیفہ بنایا ہے، میں اس رب کو نہیں مانتا۔ اس کی تعریف کرنے والا ایک ظاہری طور پر مذہبی جماعت کا بڑا آدمی ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ عدل سے کس قدر دور ہے کہ اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ اس حقیقت کی جس حقیقت نے مجھے جنت تک لے کے جانا ہے، اس حقیقت کو وہ مسلمان نہیں سمجھ رہا، اس حقیقت کو وہ جھٹلا رہا ہے، اور یہ اس کو پھول باغ اور باغبان اور نیگبان اور پاسبان کیا کچھ اس نے ان کو کہا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کل کے بچے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفتی ہیں، یہ ہمارے اوپر باتیں کر رہے ہیں، اور بعض اس طرح کی باتیں نکال کے لاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے مفتی اور چھوٹے چھوٹے بچے، یہ والی بات نہیں چلے گی۔ کیا کسی بڑے نے جو دین پڑھا ہے وہ اور ہے، اور کسی چھوٹے نے جو دین پڑھا ہے وہ اور ہے؟ قرآن تو ایک ہے۔ جب آپ نماز کی حالت میں آپ کا امام کھڑا ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ نماز میں خطا کرتا ہے قرات کی صورت میں، تو پیچھے اگر شاگرد کھڑا ہوگا تو شاگرد لقمہ دے گا تو گناہگار ہے؟ لقمہ دینا فرض ہے۔